کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے، ان کے طریقے کو بدلتا ہے۔ تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی، ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی، ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساعتوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے، ان کا روزہ قبول نہیں ہے اور ان کی عبادتیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مان رہا، ایسے کون لوگ ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں۔ 4 ایسے ہیں بد نصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں، ایسے 4 ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا، ایسے 4 ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے، ایسے 4 ہیں جو لوگوں کو صدقہ خیرات بانٹتے پھر رہے ہیں پھر بھی ان کی یہ ادا اللہ کو بھا نہیں رہی۔ کون ہے بھائی وہ 4 لوگ؟ مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں، ان 4 میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں۔ اگر ہماری گنتی ان 4 لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں، ابھی ہم نقصان میں ہیں، ابھی ہم پریشانی میں ہیں۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب سارے کہنے میں شکر ہے بھئی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثریت، چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں، آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹاگری میں سے تو ہم نکل گئے، پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی۔ فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ، بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے، جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا، جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا، تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے، ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنگے چنگے لوگ، اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے۔ ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار، اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اور حالانکہ کئی گناہ بھی کرتے تھے۔ تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب، پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟ کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا کہ جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے، کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا۔ کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا، اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں، پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں، پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے
سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور، اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے، آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد، تو فرمایا میں نماز